علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، جمعۃ المبارک آج مسلمانوں کا بڑا عظیم دن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے گا تو جب دجال آئے گا تو دجال اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر جمعہ کو سورہ الکہف پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے ہمیشہ محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ بخاری کی روایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سورج ضرور مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اس نشانی کی وجہ سے سب کے ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان لوگوں کا ایمان لانا بے سود ہوگا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جائے نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو نشانی سامنے آئیں گی وہ یہ ہے، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی کہ نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاضل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی کہ جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگیں گے اور ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے۔ اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور سب دنیا میں جمع کریں گے۔ قطعی رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گی، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت بڑھ جائے گی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہ ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا، اب مر گیا۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے دور ہوں گے، اولاد ہونے کی دعا کرتے تھے اس کی بجائے یہ دعا نہیں کریں گے، یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ ہم انہیں خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہو جائیں گے، عالم قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگر بدکار، اللہ عالم۔ لوگ جانوروں کی طرح کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، زیادہ گردے دار ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار خوب بنائے جائیں گے، مساجد میں نقش و نگار خوب کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل و ویران ہوں گے، شرعی سزا کو معطل کر دیا جائے گا۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر مزید اور دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بتائیں گے اور اچھی باتیں۔ دعاؤں کو طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی،
تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے،